بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک میں یہ نشست نہیں ہو سکی کیونکہ ٹی وی 1 پر روزانہ 11 بجے سے 12 بجے تک لائیو پروگرام ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ تراویح کے بعد درس قرآن مسجد میں وہ سلسلہ رہا۔ رمضان کے بعد عید بدھ والے دن ہوئی تو جمعرات کو دوسرا دن تھا، اس خیال سے کہ لوگ اپنی عید کی خوشیوں میں مشغول ہوں گے۔ آج رمضان کے بعد پہلی نشست ہو رہی ہے۔ اس درمیان کیا کچھ ہوا وہ ایک تفصیل ہے۔ بہرحال امید ہے ماہ رمضان آپ کا عبادت میں گزرا ہوگا، اور اس دوران سب سے زیادہ صدمے والی بات جو تھی وہ فلسطین کا حال تھا کہ کہیں ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے کے جھگڑے، وہاں ہاتھ کاٹے جا رہے۔ کیا مناظر تھے مسلسل رمضان المبارک میں، بلکہ عید کے دن بھی وہاں حملے ہوتے رہے۔ دل پر کیا گزرے، اور پھر اس میں مسلم امہ کا احوال عجیب۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ غزہ اور فلسطین میں بدستور نسل کشی جاری ہے، بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں، تاراج کی جا رہی ہیں، لیکن مسلم امہ کا جو رد عمل ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آیا۔ افسوس، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ کامنٹ سیکشن کے علاوہ دونوں پیجز کے، بلکہ تینوں پیجز کے، کوکب نورانی اوکاڑوی نام کا ایک نیا پیج بھی بنایا گیا ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو وقفے سے کانٹینٹ ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اور اوکاڑوی فورم سے تو واقف ہیں آپ لوگ۔ ان تینوں پیجز کے ان باکس کے ذریعے اور اس کے علاوہ واٹس ایپ میسنجر کی سہولت بھی موجود ہے آپ کے پاس۔ آپ اس کے ذریعے بھی اپنے سوالات دوران نشست اور نشست کے بعد بھی اگلی نشست سے پہلے اگر نشست ختم ہو جائے تو ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں آخری نشست سے لے کر اب تک جتنے سوالات موصول ہوئے وہ شامل کیے جائیں گے۔ پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ابرار شاہ صاحب کا سوال۔ یہ سوال درس تراویح جو ہوا تھا رمضان المبارک میں، جس میں آپ نے بہار شریعت سے وہ کنایے کے الفاظ بتائے تھے طلاق کے، اسی ضمن میں انہوں نے سوال کیا کہ اگر عورت خود مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق دو تو اس معاملے میں کون سے ایسے الفاظ ہوں گے جو اس کے مطالبے کے جواب میں اگر دیے جائیں تو وہ طلاق کے طور پہ کاؤنٹ ہوں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عورت کی طرف سے بلا عذر شرعی کسی معقول وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرنا ناپسندیدہ ہے۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ ہاں کوئی وجہ ہو، مثلاً ماں باپ کو برا کہہ رہے ہیں لڑکی کے،
لڑکی کے کوئی شیخ ہوں پیر ہوں ان کے بارے میں برا کہہ رہے ہوں، اس کے ساتھ نان نفقے کے حوالے سے، ماں باپ سے ملنے کے حوالے سے، یا کوئی ایسی یعنی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں ریزن ہو، اس کے بغیر طلاق کا مطالبہ وہ ناپسندیدہ ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زبان کا کسی طرح بھی استعمال ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے زبان کے معاملے میں۔ اب وہ کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں جب تک وہ الفاظ واضح طور پر سامنے نہ آئیں اور اس کا جواب واضح نہ ہو، میں کیا کہوں اس معاملے میں؟ مثلاً وہ کہتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، یا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے قبول نہیں ہے، میں تنگ آ چکی ہوں، اس طرح کے الفاظ لڑکی کہہ دیتی ہے کبھی، تو اس کے جواب میں اگر آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے رضامندی کے ساتھ جاؤ، تو یہ ایک طرح سے آپ کی اس بات پر رضامندی ہو جائے گی۔ میں بھی تنگ آ چکا ہوں، مجھے نہیں رکھنا تم سے کوئی تعلق، میری طرف سے فارغ ہو۔ یہ اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ طلاق بن جاتے ہیں۔ تو جب تک واضح الفاظ نہیں آئیں گے میں اس کے بارے میں پوری طرح بات نہیں کر سکتا، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ زبان پر قابو رہے اور حتی الامکان کوشش کی جائے کہ بات بگڑے نہیں، وقفہ کر لیں کچھ عرصہ، لیکن یہ کہ دونوں کو اس وقت جو غصہ ہوتا ہے یا کسی ایک طرف زیادہ ہوتا ہے تو پھر بات بگڑ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کچھ لوگ پچھتاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کو واقعی اسی میں راحت ملتی ہے۔ تو یہ صورتحال پر ہوگا۔ محمد سیف صاحب کا سوال کہ امام جب سجدہ یا رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہے گا تو کیا مقتدی بھی تکبیر کہے گا آہستہ آواز سے؟ جی، یہ اللہ اکبر جاتے ہوئے کہنا، اسی طرح رکوع سے اٹھ کے، تو یہ کہنا ضروری ہوتا ہے۔ سلام پھیرتے وقت سلام کے الفاظ کہنے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ لوگ چلے جاتے ہیں نہیں کہتے، یہ غلط ہے۔ اور نماز جنازہ میں تو 4 تکبیریں ہیں ہی ہیں، وہ تو تکبیریں ہی ہیں، وہ اگر نہیں کہیں گے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ اکبر مقتدی کو بھی کہنا ہے۔ امام نے کہا آپ رکوع میں چلے گئے بغیر اللہ اکبر کہے تو وہ نہیں ہوگا۔ تانیہ زبیر صاحبہ کا سوال کہ کیا سنی عورت کا آغا خانی مرد کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ آغا خانی کہلانے والے اسماعیلی، ان کے عقائد واضح ہیں۔ جب عقائد میں کفر و ایمان کا فرق پایا جائے تو پھر نکاح قائم نہیں ہوتا۔ واضح طور پر اس کو عقیدے معلوم ہیں اور وہ ان کو مانتا ہے تو لازمی بات ہے پھر اس میں نکاح کی گنجائش نہیں ہے۔ احمد سعید صاحب کا سوال کہ اگر عشاء کی جماعت میں لیٹ ہو جائیں تو جماعت ہو جانے کے بعد اکیلے نماز عشاء پڑھیں اور تراویح میں شامل ہو جائیں، اور جب وتر کی باری آئے تو کیا جماعت کے ساتھ ہی پڑھنے ہیں؟ کیونکہ جماعت میں شامل نہ ہو سکے تھے تو کیا وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہوگا؟ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ لوح قرآنی یا کسی بھی طرح کی آیہ کریمہ گھروں میں یا کہیں بھی لگانا کیسا ہے؟ قرآن کریم آیا تھا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کے لیے۔ لوح قرآنی، آیات قرآنی لگانا، ان کو دیکھنا، یاد کرنا اچھی بات ہے، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط بات ہے، مگر لوح قرآنی صرف لگا لی ہے اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ کیا بات ہوگی؟ کم از کم 1 رکوع 10 آیتیں روز پڑھ لے، 5 منٹ قرآن شریف پڑھ لے۔ جھوٹی خبروں کا اخبار پڑھتے ہیں، گھنٹوں فیس بک دیکھتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھو بھی،
باقی آیات لکھ کے لگانا، فریم کرانا غلط نہیں ہے، لیکن اس کا بھی خیال رکھیں، اس کو بھی صرف ان لفظوں کو دیکھنے پر بھی اجر ملے گا، لیکن اصل مقصد کو بھی تو پہچانیں۔ اس کی طرف پیر کرنا لوح قرآنی یا آیہ کریمہ کی طرف جو کہ آویزہ کی ہوئی ہو گھر میں، تو کیا اس کی طرف پیر کر کے سونا؟ اونچی لگی ہوئی ہے، آپ کے پاؤں سمت میں ہیں، لیکن وہ اونچی لگی ہوئی ہے، وہ اور حکم ہوگا۔ اب قبلہ رو اور یہ کہ کچھ لوگ وہ دائیں جانب قطب کی طرف بھی وہ پاؤں نہیں کرتے ادب کی وجہ سے، لیکن قبلے کی طرف تو پاؤں نہیں کرنے چاہیے، بلکہ واش روم بھی آپ کا قبلہ رو یا اس کی طرف پیٹھ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ذہن میں رہے کہ اوپر کی حصے میں لگی ہوئی ہیں اور آپ نیچے لیٹے ہوئے ہیں، تو اس میں وہ بات نہیں ہے، مگر کوشش کریں کہ اس طرف نہ لگائیں تاکہ یہ کہ کوئی دوسرا کراہت نہ کرے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اپنے پسندیدہ شخصیات یا پیر صاحبان کی تصویر لگاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تصویر آویزہ نہیں کرنی چاہیے، رکھ لیں، جب دل چاہا البم میں ہے نکال کے دیکھ لی، آویزہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور آویزہ کر کے خاص طور پر اس پر اگر ہار چڑھانا تو پھر وہی بات وہ جو آ جاتی ہے نا بت پرستی کی، ایک طرح سے راہ کھلتی ہے، وہ چیز نہیں۔ بس اگر رکھی ہے اور اگر فریم بھی کیا ہوا ہے اس پہ کپڑا لگا دیں، اٹھا کے دیکھ لیا، ڈھکی رہی۔ سید محی الدین قادری صاحب کا سوال کہ میرے دوست کی جب جاب لگی تھی تو کمپنی کی طرف سے تنخواہ کے علاوہ الاؤنسز میں دوپہر کا کھانا اور 2 وقت کی چائے بھی تھی۔ جب کلوزنگ کے وقت اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ریکارڈز دیکھے تو کمپنی نے اب تک جتنے بھی ملازمین کو کھانا وغیرہ کھلایا تھا الاؤنسز کی صورت میں، وہ زکوٰۃ کی مد میں ڈالا ہوا تھا۔ تو اب یہ بتا دیجئے کیا کمپنی کا ایسا کرنا درست ہوگا؟ مزید یہ کہ ان امپلائیز میں سید حضرات بھی شامل ہیں، تو اب کمپنیز کے مالکان پر کیا حکم لگے گا اور جتنا کھانا کھایا اس کا کیا حکم ہوگا؟ کمپنی کے مالکان نے زکوٰۃ کی مد میں ڈالا ہوا تھا، یہ ان کو کنفرم ہو گیا۔ جی، اب کمپنی سے پوچھا جائے کہ انہوں نے مستحقین زکوٰۃ سمجھ کے کھلایا یا تملیغ کر لی تھی، کسی شرعی مستحق سے پہلے تملیغ کروا لی تھی اور پھر اس کو استعمال کیا تھا، کیونکہ وہ ان کے لیے لازمی بات ہے صدقہ تھا، پھر اگر انہوں نے آگے ان کو دے دیا تو وہ ہدیہ ہو گیا۔ لیکن اس طرح کرنا یہ غلط بات ہے۔ جب ان کو پتہ ہے کہ کمپنی میں ایسے لوگ ہیں تو اس کو زکوٰۃ کی مد سے کیوں کھلا رہے ہیں وہ، اور کمپنی نے زکوٰۃ کیوں لی ہے؟ کمپنی نے اپنی زکوٰۃ ڈالی ہے یا لوگوں کی زکوٰۃ جمع کی ہے، تو اس کو اس کے مصارف میں خرچ کرنا چاہیے تھا۔ یہ چونکہ کچھ باتیں مبہم ہیں کہ وہ کمپنی کیوں زکوٰۃ لے رہی ہے، کیا وہ ایسے کام کرتی ہے چیریٹی وغیرہ کے؟ اگر نہیں کرتی ہے تو کیا کمپنی کے لوگوں نے اپنی زکوٰۃ اس میں ڈالی ہے؟ تو اپنی زکوٰۃ ڈالنے کے ان کو احکام معلوم ہے۔ بہرحال جتنی سوال میں صورت آئی سامنے آئی ہے وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ ان لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں تھا تو یہ اس سے بری ذمہ ہوں گے، لیکن معلوم ہونے کے بعد ان سے مواخذہ کرنا ضروری تھا، ان سے بات کرتے واضح ہو جاتا تو بات کلیئر ہو جاتی۔ انہوں نے بات بھی نہیں کی ہوگی، صرف ہم سے سوال کیا ہے، تو ان سے پہلے اس چیز کی وضاحت لے لیں، وہ ایکسپلین کریں کہ ایسا کیوں ہے اور یہ کمپنی کس چیز کی ہے اور زکوٰۃ لیتی ہے تو کیوں لیتی ہے یا اپنی زکوٰۃ ڈالی ہے، یہ ساری باتیں واضح کریں تو اس کے بعد صحیح حکم بیان کر دیا جائے گا۔ سبی سے آفتاب صاحب کا سوال کہ روزے میں وضو کرتے وقت ناک میں پانی چڑھاتے وقت اگر پانی حلق میں محسوس ہو تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ حلق تک اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں مبالغہ نہ کریں۔ یہ لفظ مبالغہ جو ہے یہ یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ احتیاط کریں۔ لیکن اگر وہ پانی اترا حلق میں تو پھر تو اگر ناک سے چڑھ کے اترا تو وہ روزہ ٹوٹنے کا سبب بنے گا۔ اب کتنا تھا، صرف ہلکا سا محسوس ہوا تو اس میں احتیاط کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ اترا اور محسوس ہوا تو پھر روزہ جاتا رہا۔
لیکن اس روزے کا کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ میاں والی سے محمد خالد عمران شاہ صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ روزے میں وضو کے دوران جب کلی کی جاتی ہے تو پورا پانی باہر نکال دیا جاتا ہے، مگر تھوک نگلتے وقت بار بار وہم ہوتا ہے کہ تھوک کے ساتھ نمی تو حلق کے اندر نہیں جا رہی، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ تری کہلاتی ہے، وہ تری روزہ نہیں توڑتی، لیکن اس کی مقدار نہ ہو، صرف زبان پہ جس کو تری کہتے ہیں، اگر وہ باقاعدہ گھونٹ کی صورت میں ہو پھر نہیں، صرف تری ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں پر اللہ کا ذکر کرو۔ اب جو شخص پورا دن صرف درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہے تو کیا وہ اس کیٹیگری میں آئے گا یا نہیں؟ درود شریف پڑھنا بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے، اسی نے حکم دیا ہے کرنے کا، تو وہ بھی، لیکن یہ کہ اس میں ساتھ قرآن بھی روز پڑھے تھوڑا سا، اور اسماء الہی پڑھ لیا کرے، استغفار کر لیا کرے، بہرحال درود شریف پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ سوال تھا کہ کسی علاقے میں، کراچی کے کسی علاقے میں رہائشیوں نے متفقہ طور پر طے کر لیا ہو، جی جاری رکھیں۔ متفقہ طور پر طے کر لیا ہو کہ وہ عمارت کی چھت پر جائے نماز کی تعمیر کریں گے جس میں 5 گانا نماز ادا کرنے کی نیت کی ہے۔ کیا زکوٰۃ کی رقم براہ راست جائے نماز کی تعمیراتی کاموں، ستون، عارضی چھت، پنکھے وغیرہ کے لیے دی جا سکتی ہے یا شرعی ہیلہ کرنا امر لازم ہے؟ جی یہ ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں، آواز نہیں جا رہی تھی، ہینگ ہو گیا تھا سسٹم، دوبارہ انہوں نے جاری کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے مجبوریاں ہوتی ہیں، بہرحال معافی چاہتے ہیں، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ میں نے پہلے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ مسجد کو، اگر وہاں مسجد ہے تو اس کو ویران کرنے کا کیا مطلب؟ جس طرح رمضان میں اکثر لوگ اپنے گھروں میں تراویحاں کرا لیتے ہیں، مسجد نہیں جاتے، تو اس کے لیے بھی میں نے کہا تھا آخری عشرے میں گھروں میں ضرور پڑھوائیں، لیکن مسجدوں کو ویران کیوں کر رہے ہیں؟ اگر مسجد نہیں ہے، دور ہے اور مشکل ہے، تو زکوٰۃ کا استعمال کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کسی ایک شخص کی چھت کو کیوں پابند کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں اور کتنے مسائل آئیں گے، اور پھر اس کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم لگانا چاہتے ہیں تو کیوں؟ اتنی بڑی کوئی جگہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، تو آپ اس میں کوئی جگہ لے کے مسجد بنائیں۔ اگر آپ نے مصلی کسی جگہ کو بنانا ہے عارضی طور پر، وہاں کوئی پارک ہے، وہاں کر لیجئے، لیکن یہ کہ آپ کسی کی چھت کو مستقل مصلی بنانا چاہ رہے ہیں اور پھر اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کر کے ہیلہ شرعی کر کے کرنا چاہتے ہیں، میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ مسجد قریب ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کو ویران کیوں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں ہے، دور ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں کوئی ضرورت کے تحت مسجد کی تعمیر کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ بھلے چھوٹی سی بنائیں، اور وہ بھی نہیں ہے تو کوئی کھلی جگہ ہے تو اس میں کوئی انتظام کریں۔ کسی کی چھت کا استعمال کیوں کرنا؟ سب کو اوپر چڑھنا اترنا مسئلہ ہوگا، تو یہ کچھ باتیں ہیں، لیکن یہ کہ وہاں ہیلہ شرعی کرنا زکوٰۃ کے لیے، وہ اس صورت میں کہ آپ کے پاس کوئی اور پیسہ نہیں ہے، جب گھروں میں رہ رہے ہیں تو آپ لوگ دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس فی الحال اس مسئلے میں گنجائش نہیں ہے۔ انڈیا سے اخلاق صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا شوہر اگر امامت کرے اور اس کی بیوی اور بچے، کیا اس کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی، گھر میں اگر نماز پڑھا رہا ہے تو بچے اس قابل ہیں کہ کوئی مطلب بہت چھوٹے بچے ہیں، کتنے ہیں ان میں، لڑکے اور لڑکیاں کیا ہیں، تو شوہر آگے ہوگا، پھر بچے ہوں گے، اس کے پیچھے عورتیں ہوں گی، اس طرح وہ کر سکتے ہیں، تو اگر وہ کر رہے ہیں تو۔ ان کا اگلا سوال کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کر لینا کیسا ہے؟ مجبوری ہے تو سحری ہو جائے گی، لیکن یہ کہ نماز نہیں جانی چاہیے۔
عورت مرد دونوں پر اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو سحری کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ نماز، فرض نماز اس میں نہ جائے، اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو جو طہارت ضروری ہے وہ کر لیں۔ اور اگر بہت زیادہ کوئی مجبوری، وہاں ٹھنڈ بہت ہے، پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے، کوئی اور زیادہ مجبوری ہے، تو جتنی دیر کریں گے اس کے وہ گناہ گار ہوں گے۔ کیا زوال کے وقت قرآن یا نماز نہیں پڑھا جا سکتا؟ نماز کے لیے اس میں کوئی حرام نہیں ہے، کراہت بیان کی، کئی مرتبہ یہ مسئلہ بتایا ہے کہ سورج کی پوجا کرنے والے اس وقت چونکہ وہ سجدہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نفل نماز بالکل نہ پڑھے اس وقت۔ بنت مشتاق صاحبہ کا سوال کہ کیا تراویح کی نماز 10 رکعت عشاء کی نماز کے ساتھ اور بقیہ 10 رکعت صبح سحری کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ صبح صادق سے پہلے جب تک عشاء کا وقت باقی ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ تھک گئے ہیں، تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، وطر اس کے بعد پڑھ لیں۔ اگر وطر بھی پہلے پڑھ لی ہیں، رکعتیں بعد میں پڑھتے ہیں، تو وہ اس سے پہلے پڑھ لیں۔ صاحبہ خان کا سوال کہ کیا اوابین کے نوافل مغرب کے فوراً بعد پڑھے جاتے ہیں یا ان کا وقت صبح ہوتا ہے؟ احادیث میں نوافل کا کیا کوئی ذکر ہے؟ جی، حدیث قدسی میں ذکر موجود ہے، یتقربوا الی بالنوافل، نفل کا ذکر بالکل ملتا ہے، اور اوابین جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ ان کی جو 6 رکعتیں یا جو بھی پڑھتے ہیں وہ 12 رکعتیں یا 6 رکعتیں وہ مغرب کے بعد۔ ایبٹ آباد سے منظور قادر صاحب کا سوال کہ اگر نماز مغرب کی جماعت میں تیسری رکعت میں شامل ہوں تو نماز کیسے مکمل ہوگی، اور اگر امام صاحب نے سجدہ سہو کیا تو کیا مقتدی بھی سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ ابھی مقتدی کی 2 رکعتیں باقی ہیں؟ جی، اس نے اگر تیسری رکعت کے رکوع میں شامل ہو گیا، رکوع سے مراد ایسا نہیں ہے کہ امام اٹھ رہے تھے اور یہ رکوع میں جا رہا تھا، یہ پورا رکوع میں پہنچ گیا تکبیر کہہ کے، اور امام اس کے بعد اٹھا تو اس کو رکوع مل گیا، تو رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، تو اس کے بعد باقی امام اگر سجدہ سہو کر رہا ہے تو آپ کو بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ امام کے ساتھ ہو گئے، آپ نے اپنی نماز اس سے وابستہ کر لی ہے، تو وہ آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے، اور باقی 2 رکعتیں آپ اپنی جو پوری آپ کی 2 بار باقی ہیں اسی ترتیب سے آپ ادا کر لیں گے۔ وضو میں کلی کے بعد اکثر حلق تک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یہ سوال غالباً ابھی کچھ دیر پہلے بھی کیا گیا تھا، اس میں اس کا جواب دیا گیا تھا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ احسان اللہ صاحب کا سوال کہ نفس سے جہاد کیسے کیا جائے؟ نفس کی غلط خواہشات کو کچلنا، اس کی خواہش کو پورا نہ کرنا، غلط خواہشات کو پورا نہ کرنا، تو اس طرح نفس مرتا ہے۔ باقی جو تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ ضروری ہے۔ اب مجاہدہ نفس ہوتا ہے، بالکل اس میں بہت زیادہ محنت کر کے تربیت حاصل کی جاتی ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں، تو اس میں شریعت کو اور سنت کو مقدم کرنا، اس کا زیادہ خیال رکھنا، اور نفس کی اس بات کو، اب وہ اولیاء کرام کا وہ جو خاصہ کہ ٹھنڈا پانی پینے کو جی چاہ رہا ہے تو وہ اس کو بھی کچلتے تھے، وہ اعلیٰ مقام ہے، لیکن ہمیں جہاں تک حکم ہے کہ نفس کی ہر وہ خواہش جو غلط ہے کہ ہم اس کے خلاف کریں اور شریعت و سنت کی پابندی کریں، یہ خیال پیش نظر رہے، اس طرح آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نفس پر قابو حاصل ہو جائے گا۔ اشرف سلام صاحب کا سوال کہ خواتین کا اعتکاف، اس کی کیا پابندیاں ہیں اور کیا شرائط ہیں؟ ہو چکا، تو چونکہ یہ آپ کے پاس سوال جمع ہے، خواتین کے لیے ہے کہ وہ گھر میں ایک کمرے کے گوشے میں، پورا کمرہ نہیں، کمرے کے ایک گوشے میں اعتکاف کریں گی،
اس میں انہوں نے باتیں نہیں کرنی ہیں، جتنا ہو سکے عبادت کرنی ہے، نماز کی تلاوت کی پابندی رکھیں۔ اگر خاتون اکیلی ہے، ڈرتی ہے، بیٹی کو ماں کو کہتی ہے پاس آ کے سو جائیں، مگر باتیں نہیں کرنی، وہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ لوگ افطاری میں آ کے بیٹھتے ہیں مگر بات نہیں کرتے، اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، جہاں باتیں شروع ہو جائیں گی، دوسری چیزیں ٹیلی فون پہ لگے رہیں گے، چیٹنگ ہوتی رہے گی، تو یہ ساری چیزیں پھر اعتکاف کیا ہے کرنا؟ اعتکاف کا مطلب دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اللہ کے لیے دھرنا دینا ایک طرح سے، تو اس کی جو پابندیاں ان کو اختیار کرنی ہے۔ اگر اس کا کوئی کھانا پکانے والا نہیں ہے تو وہ اتنی دیر کے لیے کچن میں جا کے اپنا کھانا، لیکن دوسروں کے لیے نہیں، صرف اپنا کر رہی ہے، اتنا وہ کر سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو پیش نظر رکھنی ہوں گی۔ اگلے سوالات جن کے انہوں نے نام نہ لینے کی گزارش کی ہے۔ ان کا پہلا سوال کہ مخصوص ایام میں ایک حافظہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی کیا یہ بات درست ہے؟ حالانکہ اس نے نہ ہی قرآن دیکھنا ہے نہ ہی ہاتھ لگانا ہے۔ دیکھیں، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ اس میں جس طرح روانی سے قرآن پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھے، منع کیا گیا ہے، اس کے ادب کا تقاضا یہی ہے۔ ایک آیت یا توڑ توڑ کے وہ پڑھتی ہے، رک رک کے پڑھتی ہے، کوئی ایک سورت چھوٹی سی، وہ اور بات ہے، لیکن روانی سے قرآن پڑھنے سے اس حالت میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ وہ دل میں اس کے ہے وہ اور بات ہے، لیکن زبان ہلنا، ہونٹ ہلنا اور پھر پڑھنا وہ نہیں ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت علی، حضرت امام حسین اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا ناجائز ہے کیونکہ علیہ السلام تو انبیاء کرام کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ان ہستیوں کو انبیاء کرام کے برابر درجہ دے رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہوگی اس کی کہنے والے کی؟ ناجائز تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے۔ علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جی ساری امت پہ لاکھوں سلام، لیکن عرف کے حوالے سے لوگوں میں یہ ہے کہ جی علیہ السلام ان کو کہتے ہیں۔ میں اگر ان کہوں ان پر سلام، ان پر سلام، اردو میں کہہ رہا ہوں تو عربی میں علیہ السلام ہوگا، سلام ہو ان پر، علیہ السلام اس کا انگریزی میں عربی میں وہ ہوگا۔ تو کچھ لوگ علیہ الصلاۃ والسلام، تو صلاۃ نبی کے تابع، جس طرح میں کہوں صلوات اللہ وسلامہ علی، یعنی سیدہ کے لیے کروں تو علی ابیہا و علیہا، پہلے ان کے والد کا نام، نبی کا نام، تو صرف علیہ السلام کہنا یہ ناجائز تو نہیں ہے، اس کو ناجائز تو نہیں کہا گیا۔ ہاں کچھ لوگوں نے اس پہ صرف کچھ ایسی بات لکھی ہے جس سے لوگوں کو شک ہوتا ہوگا، مگر رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، تو یہ بھی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اور ویسے اردو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان پر سلام، تو جب اردو میں کہہ رہے ہیں تو علیہ السلام کہہ دیا، اور پھر بزرگوں نے لکھا بھی ہے، تو ناجائز تو میرا خیال نہیں کہا کسی نے۔ نوشہرہ سے امیر حمزہ صاحب کا سوال کہ یہ اسرائیل فلسطین کے معاملے کے بعد ابھی جو حال ہی میں انہوں نے سرخ بچڑوں کی قربانی کے حوالے سے جو اسرائیلیوں نے ایک مہم شروع کی ہے، اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کافی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، تو یہ بتا دیجئے کیا سرخ گائے کے ذبح ہونے اور اس کے قرب قیامت کی نشانی ہونے کے حوالے سے کوئی ذکر ملتا ہے؟ قیامت قریب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، ان کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں، یعنی قریب ہے۔ تو اتنا قرب قیامت یہ آثار ظاہر ہو رہے ہیں، کتنا قریب ہے یہ ہے کہ جی اگلے دن ہے، یہ والی بات نہیں ہے، لیکن قریب ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی جو جتنی حرکتیں ہیں اس کو وہ گرانے میں، ان میں اشارے کچھ ملتے ہیں، اور یہ باتیں یعنی اگر بلفظی ہی انہی الفاظ کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اشاروں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں آثار قیامت کے حوالے سے۔
اور اشراط الساعہ وغیرہ باب پورے موجود ہیں، باب علامات قیامت، تو ان میں اشارے ملتے ہیں۔ یہ لوگ جتنا ہے یہ 50 سال پہلے پلاننگ کر لیتے ہیں، یہودی جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی وہ پلاننگ، اس کے تحت وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور مسلمان جو ہیں وہ غافل ہیں، اس میں کیا ہمارے سامنے دوسری خرابیاں مسلمانوں کی آ رہی ہیں۔ یہی تو رونا ہے کہ آپ ان باتوں کو تو لے رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدل رہے؟ ہم اس سے یعنی جو چیز ہمارے کرنے کی ہے وہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اس پہ بھی ذرا سوچنا چاہیے۔ فرزان شیخ صاحب کا سوال کہ آج کل سوشل میڈیا کے تھرو کچھ اسلامک اسکالرز کی ویڈیوز سرکولیٹ ہو رہی ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف میں جو الفاظ ہیں وہ نعوذ باللہ شرکیہ ہیں اور انہیں پڑھنا غلط ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ جی تقریباً 1000 سال ہونے کو آ رہا ہے، اس کی شروع لکھنے والے شرحیں، اس کی لکھنے والے بڑے بڑے امام اور علماء۔ باقی اعتراض کرنے والوں کو اپنی بساط دیکھنی چاہیے، ان کا مبلغ علم، کیپیبلٹی کیا ہے، کتنی نالج ہے، کتنی فہم رکھتے ہیں، وہ مقبول بارگاہ کلام ہے۔ اس حوالے سے عطر الوردہ ذوالفقار علی بخاری صاحب نے لکھی، اس کے علاوہ اور کتنے ہمارے پاس بڑے بڑے اکابر علماء کی موجود ہیں شرحیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے، ان کے نزدیک ان کا عقیدہ توحید، اس کی تعریف کریں خود اس کی کتنی زد میں آتے ہیں یہ لوگ، اور یہ کس بات کو شرک کہہ دیتے ہیں اور اس کا ثابت نہیں کر پاتے۔ تو یہ محض لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے روکنا ہے۔ اگر کوئی شرکیہ الفاظ ہیں تو اتنے بڑے بڑے علماء نے جو شروح لکھی ہیں ان کو نظر نہیں آیا۔ میں نہیں حیران ہوں کہ آج کوئی اتنے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں عالم، جو پہلے لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں تھا، عجیب باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے بچائے۔ آمین۔ ملتان سے مظہر عباس صاحب کا سوال کہ گھر کے استعمال کے لیے سال بھر کی گندم ذخیرہ کر کے رکھنا کیسا ہے؟ کیا یہ ذخیرہ اندوزی میں تو شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ نے اپنے گھر کے استعمال کے لیے لی ہے کہ بھی اس وقت بعد میں جو ہوتا ہے مارکیٹ میں پرانی ہو جاتی ہے، نہیں ملتی ہے، آپ نے اپنی ضرورت گھر کا اندازہ لگا کے لیے، اس کو ذخیرہ نہیں کہیں گے۔ ضرورت سے زائد لے لی ہے اور مقصد اس کا آپ کا بیچنے کا ہے تو اس بات کو آپ کہیں۔ آپ نے گھر کے استعمال کے لیے لی ہے تو اس کو نہیں کہیں گے ایسا۔ انڈیا سے اکرم شمسی رضوی صاحب کا سوال کہ سفر میں جو نمازیں قضا ہوئیں اب واپس اپنے شہر آ گیا تو وہ نمازیں قصر پڑھنی ہوں گی یا پوری مکمل؟ جی کئی مرتبہ جواب دیا ہے، قضا قصر کی قضا بھی قصر ہوگی۔ جتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں قصر، ان کی قضا بھی قصر ہوگی۔ شیماء اسلم صاحبہ کا سوال کہ خاتون کسی مزار پر فاتحہ خوانی کر سکتی ہے؟ جی مسئلہ جانے کا ہے نا، مزار پر ہزاروں مرتبہ جواب دیا ہے کہ محرم کے ساتھ پردے میں جائے کبھی کبھار اور کوئی غیر شرعی کام نہ کرے تو اس کا جانا غلط نہیں ہوگا۔ پردے میں جائے، محرم کے ساتھ جائے، اور روز والا نہیں، کبھی کبھار جانا ہے تو جا سکتی ہے۔ مطلوب احمد صدیق صاحب کا سوال کہ اگر کسی کی جماعت کے ساتھ نماز میں شامل ہوا اور 1 2 3 یا پھر 4 رکعت نکل جائیں تو کس طرح پڑھے گا؟ جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں اسی ترتیب سے ادا کرے گا۔ چوتھی میں ملا ہے، میں نے پہلے بتا دیا، رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، رکوع نہیں ملا، آخری قعدے میں جا کے بیٹھا ہے تو اب اس نے پوری نماز پڑھنی ہے جس طرح ترتیب سے پڑھی جاتی ہے۔ اس کو اٹھے گا، اس کی وہ پہلی رکعت ہوگی، پھر دوسری، اسی طرح وہ پوری کرے گا۔
صرف مغرب میں ہوتا ہے کہ مغرب میں تیسری رکعت میں ملا مگر رکوع نہیں ملا تو اس میں 4 قاعدے ہو جائیں گے، وہ ایک قاعدہ اس کا جماعت کے ساتھ، 3 قاعدے الگ ہو جائیں گے. یہ صرف مغرب میں ہوگا اس کے ساتھ. باقی نمازوں میں جو رکعتیں رہ گئی ہیں اس نے وہ ادا کرنی ہیں. ملتان سے مزمل صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ اگر کسی ٹیچر کے ریکارڈڈ لیکچرز ہوں جو کہ ویڈیوز کی صورت میں اس نے سیو کیے ہوں اور وہ کورس کی اس نے قیمت بالفرض رکھی ہو 20,000 روپے، اب کسی شخص نے وہ 20,000 روپے کا کورس خریدا اور بعد میں وہ کورس خریدنے کے بعد یوٹیوب پر بلا اجازت اس ٹیچر سے اجازت لیے بغیر اپلوڈ کر دیا فری میں، جس سے ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہوا. لوگ اب فری میں جب میسر ہیں ان کو تو اس کا کورس نہیں خریدیں گے. تو ایسا کرنا کیسا ہوگا؟ مزید یہ کہ 20,000 روپے کا کورس خرید کے اپنے ذاتی اختیار سے 5,000 روپے میں لوگوں کو فروخت کرنا شروع کر دیا ٹیچر کی اجازت کے بغیر. تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا اور ہمارا کیا ایسے لوگوں سے خریدنا جائز ہوگا؟ ہماری کتابیں دوسرے ملکوں میں بغیر اجازت کے چھپتی ہیں. مجھے بتاتے ہیں، آپ ہی لوگ میڈیا ٹیم بتاتی ہیں کہ جی اگر ہماری تقریر کسی اور نے لگائی ہوئی ہے اور ہم نے وہاں سے لی تو اسٹرائک کر دیتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کا جو معاملہ ہے، ایک شخص پہلے وہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی کاپیاں ہونے لگ جاتی ہیں، جبکہ اس کے لاز موجود ہیں. آپ اس کو بیچ نہیں سکتے بغیر اجازت کے. ویسے آپ نے پھر ہی اپنے دوست کو دے دی ہے وہ اور بات ہے، لیکن اس پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہوگی. ان کا اگلا سوال انہوں نے لکھا ہے کہ لطائف کیا ہیں اور ان کو کیسے نکھارا جائے؟ یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر تربیت لینی ہوگی. یہ جو آپ کا سینہ ہے نا، یہ انوار قدرت کا خزینہ ہونا چاہیے. ہم اس میں دنیا بھر لیتے ہیں. کس کلام سے ہمارے جسم کے کس حصے پر کیا روحانی اثرات ہوتے ہیں اس کو لطائف کے حوالے سے کہا جاتا ہے. تو وہ آپ کا وہ حصہ اس اثر کو قبول کر کے روشن ہو جاتا ہے. اس میں آپ کے لیے کیفیات ہوتی ہیں. یہ ہے لطائف کا اثر آنا. ایک ہوتا ہے صرف رسمی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک یہ کہ وہ اثرات محسوس ہو رہے ہیں، وہ کیفیات وارد ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے طریقے باقاعدہ سکھائے گئے ہیں نقشبندی سلسلے میں. دوسرے میں تو شیخ کامل ہو تو اس کی صحبت میں رہ کر وہ طریقہ سکھا دیتے ہیں، اس سے آپ کو یہ چیز آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے. مگر ضروری ہے کہ آپ کی کمائی پاک ہو، آپ کی غذا پاک ہو اور آپ کے معمولات جو ہیں ان میں پاکیزگی اور نیکی ہو. تو راحیل امین صاحب کا سوال کہ انگوٹھے چومنے سے نظر تیز ہوتی ہے. بد مذہب لطیفے بناتے ہیں اور وہ لطیفے لگا کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ علماء اہل سنت ہیں، ان کی تصاویر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نظر تیز ہوتی ہے تو پھر یہ اینک کیوں پہنتے ہیں؟ اس بارے میں تفصیل سے وضاحت فرما دیجیے. جس نے اعتراض کرنا ہے اس نے اعتراض کرنا ہے، اس کو ہم سمجھا بھی دیں، اس نے نہیں سمجھنا. جب آپ کے ذہن ایک طرح کا بنا لیتے ہیں آپ، تو پھر آپ اس کے خلاف بات قبول نہیں کرتے. المقاصد الحسنہ میں حدیث پاک موجود ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب مؤذن نے لیا تو انہوں نے چوم کر آنکھوں سے لگایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اس یار کی طرح ایسا کیا. اب اس میں آگے الفاظ پڑھ لیں. ان کا یہ کہنا کہ یہ اس طرح ہے، تو اگر کوئی اللہ کا نام لے کر کرے اور کہے کہ جی اللہ کا نام لینے سے یہ ہوتا ہے، یہ اس پر بھی تو اعتراض کر سکتے ہیں. اگر اعتراض ہی کرنا ہے تو ان کے لیے 10 راستے کھلے ہوئے ہیں. یہ محبت ہے، محبت والے کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہوگا. جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہوگا. اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی، اس سے فائدہ ہوگا. باقی نظر کا تیز اور کم ہونا
اور وجوہات بھی تو ہو سکتی ہیں کہ ایک طرف تو وہ نام چوم رہا ہے مگر دوسری طرف وہ کوئی اور غلطی کر رہا ہے تو وہ اس کا پاس نہیں کر رہا۔ اب نماز کے لیے حکم ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، لیکن کتنے چور ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں۔ تو چوروں نے اگر داڑھی رکھ لی اور نماز پڑھ لی تو اب اس کا چوری کرنا اور کہنا کہ دیکھو نماز تو روکتی ہے، یہ تو رکا نہیں ہے، تو پھر اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ تو ان کو غور کرنا چاہیے کون شخص کتنا حق ادا کر رہا ہے۔ تو اگر وہ انگوٹھے چوم رہا ہے نبی کے نام پر تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، مگر اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہا۔ باقی صرف یہ کہ جی چشمہ لگا ہوا ہے تو اس طرح تو پھر میں آپ کے اوپر 10 اعتراض کر دوں گا، پھر اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس طرح اعتراض کرنے والے جو ہیں ان کا مقصد محض اعتراض کرنا ہے، ان کے پاس بنیاد نہیں ہے، ان کو پسند نہیں ہے۔ بھئی آپ نہیں کرتے نہ کریں، لیکن جو کر رہے ہیں ان کے پاس بھی تو جواز ہے، تو آپ ان کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ رافع خان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ اگر مجبوری ہو جاب کی وجہ سے تو کیا تراویح خود پڑھ سکتے ہیں گھر پہ جاب سے فارغ ہونے کے بعد؟ جو صورتیں آتی ہوں اسی کے ساتھ تراویح پڑھ لیں تو کیا کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں جی، تنہا بھی پڑھ سکتا ہے، مگر یہ کہ اس کو عادت بنا لے گا تو یہی ہوگا، پھر اس کو مسجد جانے اور جماعت کا اس کا وہ جو ثواب ہے اس سے وہ محروم رہے گا۔ اکیلا تنہا بھی پڑھ سکتا ہے۔ انڈیا سے رافع خان صاحب کا دوسرا سوال کہ اگر کسی گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی ہو اور وعدہ بھی کیا ہو کہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں اس کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا، مگر وہ دوبارہ ہو جائے اور وعدہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ توبہ کر کے توڑی ہے پھر توبہ، لیکن یہ کہ پکی توبہ کی طرف، یہ نہیں ہے کہ دل لذت سے بھرا ہو گناہ کی، سچی توبہ کریں، بھول چوک ہو گئی پھر توبہ کر لیں۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ پھر توبہ کریں اور اپنے آپ کو روکیں اس چیز سے۔ انڈیا سے جاوید اختر صاحب کا سوال کہ اگر کسی غیر مسلم بچے کے اگر کوئی جانور کاٹ لے جیسے کہ بچھو وغیرہ تو کیا اس پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے؟ واقعہ موجود ہے بخاری شریف میں، غالباً وہ جو صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، تو دم کرنے کا جواز اس میں ملتا ہے، لیکن یہ کہ جہاں بے قدری کا ہو کہ وہ بے قدری کریں گے یا اس صورت میں نہیں کیا جائے گا، ان کو دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ باقی یہ ہے کہ تعویذات جو ہیں وہ آیات والے ان کو نہیں دیے جائیں گے، اس میں اعداد والے دیے جاتے ہیں، یہ سارے طریقے واضح ہیں۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ کیا ناول پڑھنا جائز ہے؟ نیز رومانوی کہانیوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ فکشن، افسانہ نگاری، ناول نگاری، اگر اس میں کوئی پیغام ہے اور وہ پیغام جو ہے اس کی مقصد اصلاح ہے اور اس سے بات جو ہے وہ لوگوں کو، کہتے ہیں نا یہ شارٹ اسٹوری نکالی اس لیے گئی تھی کہ اس میں ان کو تبلیغ، نے مشنری ورک تھا، تو اگر کوئی ستھرے انداز میں جو ولگر یا بیہودہ ان کی بات نہیں کر رہا، سلجھی ہوئی کہانی کے انداز میں کوئی پیغام دیا جا رہا ہے اور وہ پہنچ رہا ہے، اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جھوٹ پر مبنی ہو اور خرافات ہوں تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ اللہ تعالی لا مکہ میں ہے، کیا یہ جملہ کہنا درست ہے؟ میں کا لفظ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں کہیں گے، ہر جگہ ہے، تو یہ اس لحاظ سے میں کا لفظ جب آئے گا تو پھر وہ درست نہیں ہوگا۔ آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ یہ جو علماء کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ قرآن خود سے نہیں پڑھو
ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ قرآن تو ہماری ہدایت کے لیے ہے، پھر اسے پڑھنے سے کوئی مسلمان گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود قرآن میں ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کیوں؟ ایک ہے الفاظ کا پڑھنا، تلاوت جس کو کہتے ہیں قراءت، ایک ہے کہ اس کے معنی، ترجمہ، تفسیر۔ تو ترجمہ اور تفسیر میں ہی تو گمراہ کیا جاتا ہے، یا ایک شخص جتنی عربی اس کو آتی ہے اس میں وہ اپنی یعنی سمجھ کے مطابق وہ لے لیتا ہے، منشاء خداوندی کو نہیں سمجھتا، تو یہ مراد ہوتی ہے۔ آپ ایک شاعر کا کلام پڑھتے ہیں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ شاعر کے مطابق اس کو سمجھو، اس کے لیے آپ شرح لکھتے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ اتنی پابندی۔ قرآن کے لیے آپ کہتے ہیں نہیں، خود سے سمجھو نہیں، اس کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے جو مستند تفاسیر ہیں ان کو دیکھا جائے گا، صحیح ترجمہ۔ اب غلط ترجمہ کر رہا ہے تو وہ کیا سمجھے گا؟ پھر وہ گمراہی ہوگا نا۔ تو یہ ضروری ہے کہ کسی صحیح عالم سے اس کو پڑھا جائے، ترجمہ یا تو صحیح عالم کا کیا ہوا پڑھا جائے، تفسیر صحیح عالم کی پڑھی جائے، پھر وہ آپ درست ہوں گے۔ لیکن آپ صرف خود سے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات کچھ ہے اور آپ اپنے طور پر کچھ اور سمجھ رہے ہیں، تو اس میں بہت یعنی گنجائش ہے کہ آپ بہک جائیں، غلط معنی کر لیں، غلط ترجمہ کر لیں۔ جس طرح آج کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں جی خود سے کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی معنی آپ نکال لو اور اس طرح کر لو، تو وہ گنجائش ختم کرنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ صحیح عالم کا ترجمہ، صحیح عالم کی تفسیر پڑھے یا کسی سے پڑھے تاکہ وہ صحیح آپ کو بتائے۔ ورنہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر کر کے، غلط مفہوم سمجھ اپنے من مانا لے کر، اسی لیے تو خرابیاں آ رہی ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہی مطلب ہے۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ کراٹے، کشتی یا دیگر ایسے کھیل جس میں ایک دوسرے کو جسمانی ضرر پہنچایا جاتا ہے، جائز ہیں یا ناجائز؟ اسلام میں 3 کھیل ہے، گھوڑ سواری ہے، دوڑ ہے، آپ کی تیراکی ہے یعنی، اور نشانہ بازی جو جہاد میں کام آتے ہیں۔ باقی یہ جو کراٹے وغیرہ اور جوڈو سکھاتے ہیں، یہ ان کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ سیلف ڈیفنس کے لیے صرف اتنا سیکھنا کہ کسی کے حملے سے خود کو روکنا ہو سکتا، لیکن ہاتھوں کو سخت بنا لینا یا باکسنگ وغیرہ ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسلام ایسے کھیل چاہتا ہے جس سے آپ کی صحت بھی درست رہے، آپ کا دفاع یعنی ڈیفنس جس کو آپ کہتے ہیں، اپنے سیلف ڈیفنس، اس کے لیے۔ باقی وقت کا ضیاع بھی ہے، پوری دنیا کو کرکٹ کا، اپنے دوسرے کھیلوں کا دیوانہ بنا کر کتنی فضول خرچیاں اور کتنے سلسلے کیے ہوئے ہیں، اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ رمضان کا نہ کوئی مقدس دنوں کا خیال، نہ نمازوں کا خیال۔ تو جو ایسے کھیل ہیں وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کے حوالے سے موت کا کنواں بنا لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ کیا امام بخاری اہل سنت و جماعت کے اکابرین میں سے ہیں؟ بعض غیر مقلدین انہیں اپنا ہم مسلک و ہم عقیدہ بتاتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ جو ان کے بارے میں یہ اپنا ہم مسلک بتاتا ہے، وہ پہلے اپنا عقیدہ دیکھے اور امام بخاری کا دیکھے۔ تمام ائمہ اہل، یہ جو جن کو ہم ائمہ اہل بیت، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، اور یہ جتنے بھی محدثین ہیں، سب اہل سنت و جماعت۔ ان میں سے ایک تو شیعہ ہیں، لیکن وہ اس طرح کے شیعہ نہیں جس طرح امام عبدالرزاق یا مستدرک کے امام حاکم وغیرہ، لیکن ان کے لیے ایسا نہیں جس طرح کے آج کل کے معاملات ہیں۔ تو وہ تمام امام بخاری کے اہل سنت ہونے، ولی ہونے یا اس میں صحیح ہونے میں کیا کس کو شبہ ہے؟ اور پھر جو بخاری کو مانتے ہوں اور بخاری کی باتیں نہ مانتے ہوں، امام بخاری نے نبی پاک کے فضائل میں اور دوسری جتنی لکھی ہیں وہ باتیں پھر ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہیں؟ تو وہ بالکل صحیح العقیدہ اہل سنت تھے، شافعی تھے مگر اہل سنت تھے۔
تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ کیا مسلمانوں کے علاوہ جنگ آزادی میں شامل دیگر لوگوں کی مدح کر سکتے ہیں جیسے کہ بھگت سنگھ وغیرہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف یہ لوگ بھی ہر محاذ پر پیش تھے؟ ان کی اس لحاظ سے کہ وہ اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا، ان کو مجاہد نہیں کہا جائے گا، انہوں نے اس میں حصہ لیا، لیکن یہ کہ مسلمان کی جس طرح تعریف کی جائے گی غیر مسلم کی نہیں کی جا سکتی ہے۔ بدعقیدہ کی تعریف کرنے سے عرش ہلتا ہے، تو اس حوالے سے نہیں کی جائے گی۔ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ قادری اور رضوی لگانا چاہے تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ کیا رضوی قادری درست ہوگا یا پھر قادری رضوی؟ دونوں طرح ہوتا ہے، کوئی نیچے سے اوپر جاتے ہیں، کچھ اوپر سے نیچے لاتے ہیں۔ بہتر یہ کہ قادری پہلے لکھے اور بعد میں وہ لکھ لے، لیکن کچھ لوگ پہلے اپنی جس کے ذریعے قادری بنے ہیں وہ نسبت لگا لیتے ہیں۔ دونوں طرح درست ہے۔ ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ کیا طب نبوی میں ہمیں نفسیاتی امراض کے علاج کا بھی ذکر ملتا ہے؟ نفسیاتی امراض کی تعریف وہ جو آپ آج کل کر رہے ہیں یا آج کی سائنس کر رہی ہے، اور وہ اصل نفسیات جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تو طب نبوی میں جتنی باتیں ہیں، قرآن میں سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یقین ہو اس کے ساتھ پڑھیں، منہ سے گالیاں نہ نکالیں، جھوٹ نہ بولیں، ورنہ اسی منہ سے پڑھیں گے تو کیا اثر ہوگا؟ تو خود کو ٹھیک رکھیں۔ باقی یہ کہ طب نبوی میں جتنے بھی انسان کے مسائل ہیں ان میں اکثر کا علاج واضح طور پر موجود ہے، اور پھر قرآن میں جن چیزوں کو مبارک کہا گیا، زیتون ہے، انجیر ہے، شہد ہے، ان کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے، اور اللہ ان کو کہہ رہا ہے فیہ شفاء للناس۔ تو اصل میں ہمارے عقیدے کا حوالہ آ جاتا ہے، وہیں کہیں یقین میں کہیں فرق ہے، ورنہ بلا شبہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، یقین کے ساتھ درود شریف علاج ہے، اللہ کے نام علاج ہے، مگر ہمارے یقین کا حال اور پھر ہمارا اپنا حال کہ کھا کیا رہے ہیں، غذا کیا ہے، خون میں کیا جا رہا ہے، تو علاج موجود ہے۔ محمد حسین صاحب کا سوال کہ کیا یہ شعر پڑھنا درست ہے کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ؟ کس نے لکھا ہے یہ؟ کس کا شعر ہے؟ منقبت کسی کی مدح میں ایسی بات کرنا جو شریعت اور سنت یا ادب اور اس کے حوالے سے نامناسب ہو۔ آپ کو شاید یاد ہوگا ٹی وی کے ایک پروگرام میں، پی ٹی وی میں ایک پروگرام میں ایک صاحب نے میرے سامنے کہا کہ یہ حدیث ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر میں حضرت فاطمہ کو نہ بناتا تو نہ حضرت علی کو بناتا، نہ حضور کو بناتا، معاذ اللہ۔ میں نے اسی وقت ان کی گرفت کی تھی۔ تو ایسی باتیں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کے بغیر تو کوئی گنجائش نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اہل بیت کی عزت ہے تو نبی کی وجہ سے، صحابہ کی عزت ہے تو نبی کی وجہ سے، اولیاء علماء کی عزت ہے تو نبی کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طرح ان کے لیے کوئی ہلکی بات کرنا، کوئی ان کے مقام و مرتبے سے یعنی معیار سے گری ہوئی بات کسی طرح قبول نہیں کی جا سکتی۔ اب نبی پاک کو یعنی ایسا ثابت کرنا کہ حضرت سیدہ کا درجہ بڑھا ہوا دکھانا اور نبی پاک کا کسی طرح اس میں ہلکا دکھانا، یہ نہ تو عقیدت ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ دین ہے، نہ ہی اس میں کوئی ادب ہے، نہ کوئی کمال ہے، بلکہ گستاخی اور بے ادبی، توہین، تحقیر، تخفیف، پتہ نہیں کیا کیا اس میں جرم لازم آ جاتے ہیں۔ تو جو ایسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ سیدہ پاک کی جو بھی عزت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، وہ ان کی شہزادی ہے، ان کے جسم کا ٹکڑا ہے، بدائے رسول ہے،
اور حضور نے ان کو، حضور کی وجہ سے ہے وہ سیدۃ نساء العالمین، تمام جہانوں کی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، تو نبی کی وجہ سے ہے، حسنین کریمین نبی کی وجہ سے ہے رضی اللہ عنہم۔ عادل خان صاحب کا سوال کہ اذان کا جواب دینے کا درست طریقہ کیا ہے؟ کیا جو کلمات مؤذن ادا کر رہا ہے ہمیں بھی منوعاً وہی دہرانے ہیں؟ حدیث اسی طرح ہے، حدیث شریف یہی بتاتی ہے جو مؤذن کہے وہ کہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ حی علی الصلاح کہہ لے اور دوسری مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی طرح حدیث میں تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب اذان پوری ہو جائے پہلے درود شریف بھیجیں پھر دعا کریں۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ ایک شخص پاکستان میں پیدا ہوا ہو اور ساری زندگی بھی یہیں گزاری ہو، مگر وہ خود کو مہاجر کہتا ہو، تو کیا اس کا ایسا کہنا جھوٹ میں شمار نہیں ہوگا؟ مہاجر اصل میں وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے، گناہوں سے ہجرت، یہ اصل ہجرت ہے حدیث شریف کے مطابق، اللہ مہاجر اللہ۔ باقی یہ ہے کہ کسی مہاجر کی اولاد ہے اس لیے اس نے کہہ دیا، تو یہ کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ خود مہاجر نہیں ہے، کس وجہ سے لکھتا ہے؟ باپ کی نسبت سے کہ باپ نے وہ کیا تو وہ مہاجر، تو یا مہاجرین کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے لکھتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کو سوچنا چاہیے، اگر وہ خود نہیں ہے تو کیوں لکھتا ہے، اس میں وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ یعنی میں بالکل اس حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل جھوٹ ہوگا، لیکن پہلے پتہ چلے کہ وہ لکھتا کیوں ہے۔ اگر وہ خود کو مہاجر کہہ رہا ہے اور ہجرت نہیں کی ہے تو پھر لازمی بات ہے، پھر وہ غلط بیانی ہو جائے گی۔ زہیب حسان صاحب کا سوال کہ جس طرح نصرانیت اور یہودیت کی ابتدا کا ذکر ہماری کتابوں میں ملتا ہے، کیا ہندو مذہب کی ابتدا کا ذکر بھی کہیں موجود ہے ہماری دینی کتب میں؟ بت پرستی اور کس کو کہتے ہیں؟ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا تو پھر چلے گئے آگے اس کی اولاد نے کیا کیا، اور اس کے بعد بت پرستی عرب میں کیسے آئی، وہ سارا ذکر ملتا ہے۔ تو اصل چیز ان کی بت پرستی ہے، مگر ہندوازم کی جو بنیاد ہے وہ وہاں کے مشرکین عرب اور یہ مشرکین ہند، ان میں فرق ہے، یہ بہت زیادہ اس میں وہ جو ان کا حال تھا، تو یہ بت پرستی تو وہیں سے انبیاء کا ذکر پورا نہیں مل رہا جو بت پرستی کے، تو بت پرستی ہی تو اصل چیز ہے ان کی، ہندوؤں کی۔ عبد الکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر دین کا کام کرنے کے لیے اپنا عزم بلند کس طرح رکھیں؟ بعض اوقات جب نتائج مایوس کن ہوتے ہیں تو جذبہ سلامت نہیں رہ پاتا، اس سے بے نیازی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ اس میں سوچیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے مالک و مختار، اللہ کی عطا سے، اس کے باوجود انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ثابت قدم رہے، انبیاء کرام کے تذکرے پڑھے، اسی طرح صحابہ و اہل بیت کے تذکرے، کربلا کا تذکرہ، تو یہ چیزیں آپ کی ہمت بڑھاتی ہیں۔ بزدلوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، نہ بزدلوں سے مشورہ کریں، تو اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے امتحان میں نہ ڈال، اور کسی امتحان میں پڑ جاؤں تو مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ ان کے تذکرے پڑھیں اور ہمت باندھیں، اور دیکھیں، میں نے کہا نا چونٹی سے سیکھ لیتا ہے بندہ، کہ وہ ہمت نہیں ہارتی ہے تو میں کیوں ہاروں، اور بڑے بڑوں پر اتنی تکلیف آئی، مجھے کیا آئی؟ ہم تو اتنے آرام سے، ان لوگوں کو کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، تو اس طرح آپ کی ہمت بندھے گی۔ حمزہ معین صاحب کا سوال کہ قرآن پاک میں مستقبل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں نازل شدہ آیات میں بعض اوقات فعل ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تفسیر والوں نے لکھا کسی کو اس طرح بیان کیوں کیا جاتا ہے؟
فاعل اور مفعول کے حوالے سے کبھی اس طرح ذکر، یہ گرامر میں آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو سمجھ آتا، لیکن اکثر مفسرین لکھ دیتے ہیں کہ اس کو کیوں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی اگلی نشست سے پہلے آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا، یہاں سے آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پیج ان باکس اور واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں اگلی نشست سے پہلے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکیں گے۔ آج کا آخری سوال مصدق رضا صاحب کا، بابا رتن ہندی کون تھے؟ ان کا نام بہت سنا ہے، براہ کرم مختصر تعارف پیش کر دیجیے۔ کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن سیر الصحابہ میں غالباً یا لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابی تھے، ذکر کیا گیا ہے، مگر کچھ لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، ان تک شاید کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے، لیکن ذکر ان کا ملتا ہے۔ بابا رتن ہندی کے نام سے مشہور، بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی صحابی تھے، ذکر ملتا ہے۔ باقی تعارف اگر آپ اس وقت گوگل پہ بھی لکھ لیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ان کے بارے میں وہ یہ کہ شروع میں بچپن سے انہوں نے کوئی ذکر کیا ہے، روایت بیان کی جاتی ہے، میں اس وقت تفصیل سے اس کو بیان نہیں کر رہا، لیکن اتنا بتا رہا ہوں کہ ان کا ذکر موجود ہے۔ اور ان کے حوالے سے جو 700 سال عمر پانے کا ذکر ہے وہ مستند ہے کیا؟ جی، اس حوالے سے میں نے کہا نا، کچھ ملتا ہے، کچھ باتیں اس درجے کی صحت کے حوالے سے نہیں ہے کہ عمر کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ ذکر ان کا ہے۔ اب 700 برس تک کا وہ جو ذکر ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن ذکر ان کا ہے موجود۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں ابرار شاہ صاحب، ناصر خان صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، آصف فاروقی صاحب، احسن قریشی صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، محمد سیف صاحب، تانیہ زبیر صاحبہ، احمد سعید صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، سید محی الدین صاحب، محمد عفان قادری صاحب، شایان شفیق صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، آفتاب صاحب، عدنان حسن صاحب، کاشف انصاری صاحب، خالد عمران شاہ صاحب، اخلاق صاحب، بنت مشتاق صاحبہ، منظور قادر صاحب، صاحبہ خان، حنا صاحبہ، احسان اللہ صاحب، اشرف سلام صاحب، فردوس انجم صاحبہ، سید علی صاحب، امیر حمزہ صاحب، محی الدین قادری صاحب، فرزان شیخ صاحب، مظہر عباس صاحب، ساجد یعقوب صاحب، اکرم شمسی صاحب، عظیم مظفر صاحب، شیماء اسلم صاحبہ، علی راحم صاحب، مطلوب احمد صاحب، محمد عرفان صاحب، مزمل صاحب، راحیل امین صاحب، محمد ایوب صاحب، صویبہ منصور صاحبہ، شبیر اشرفی صاحب، رافع خان صاحب، جاوید اختر صاحب، عابدہ ضیاء صاحبہ، آصف علی صدیقی صاحب، مجاہد رضا صاحب، تجمل انصاری صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، محمد حسین صاحب، عادل خان صاحب، محمد عمر صاحب، زہیب حسان صاحب، اعجاز حسین صاحب، عبد الکریم صدیقی صاحب، حمزہ معین صاحب اور مصدق رضا صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے میں متعدد واقعات ہوئے۔ بھارتی گجرات میں تراویح میں مسلمان طلباء پر حملہ ہوا،
پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کی نجکاری کا آوازہ بلند ہوا۔ ماسکو میں ایک کنسرٹ ہال میں دھماکہ ہوا، متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ شوکت صدیقی نام کے جج صاحب کی 5.5 سال کے بعد برطرفی غیر قانونی قرار دی گئی۔ نواز شریف صاحب کے بیٹے مقدمات سے بری ہوئے۔ روس اور چین نے سلامتی کونسل میں فلسطین کے حوالے سے قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ امریکی قرارداد انہوں نے ویٹو کر دی۔ بھارت میں مسلمان اور عیسائی نشانہ ہیں، اس پر امریکی گواہی کہ اس کی وجہ مودی کا ہندوتوا جو ان کا وجہ ہے۔ ڈونلڈ لو کی کمیٹی میں طلبی ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے 5 مسلم ممالک کا دورہ کیا۔ برطانیہ کے چارلز اور کیٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کینسر میں مبتلا ہیں۔ پتنگ کی دھاتی ڈور سے نوجوان فیصل آباد میں 22 سالہ نوجوان ہلاک ہوا، شہید ہوا۔ اس کی ماں اس کے صدمے سے بتایا گیا کہ فوت ہو گئی۔ ایچیسن کالج کے پرنسپل مستعفی ہوئے، ان پر الزامات لگائے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 6 ججوں کا خط کہ ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں، خفیہ ادارے مداخلت کا خط، سپریم کورٹ کا سوموٹو، کتنے ججوں کو مشکوک خط بھیجے گئے جن میں پاؤڈر تھا۔ اسرائیل کا شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ اور اس کے جواب میں پھر ایران کا ایک حملہ بتایا جاتا ہے۔ وہ حملہ فلسطین کے لیے نہیں بلکہ سفارت خانے کے حوالے سے بدلے کے لیے۔ صوبائی وزیر کا اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے ایک عجیب سا بیان آیا۔ اسی طرح امریکی سینیٹر ہالن کا بائیڈن کو انتباہ اسرائیل کے حوالے سے۔ بنی گالہ میں عید سے قبل بہت بڑی ڈکیتی کا ذکر ہوا۔ شاہ نورانی لاہوت کے زائرین کے ٹرک کو حادثہ آیا۔ علی پور میں 7 بیوی اور 7 بچوں کو قتل کیا ایک شخص نے۔ بہاول نگر میں پولیس اور فوج کا تنازع مقابلہ ہوا۔ گزشتہ برس مہنگائی کے حوالے سے 50 سالہ ریکارڈ اضافہ۔ ججوں کو مشکوک خطوط آئے۔ ٹرین میں خاتون پر تشدد کیا اہلکار نے اور وہ ہلاک ہو گئی۔ دبئی میں 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ طوفانی بارشوں کا عجیب تباہی آئی ہے۔ نئی حکومت آئی ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ ہم آئیں گے تو بجلی کے اتنے یونٹ فری کریں گے، لوگوں کو ریلیف دیں گے، مگر جب سے وہ آئے ہیں رمضان میں بھی ایک مہینے میں 3 مرتبہ نرخوں میں اضافہ، پٹرول، بجلی، گیس، عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں رکھی ہے انہوں نے۔ میں اس حوالے سے کیا کہوں اور کیا آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال جو لوگ اس دوران دنیا سے چلے گئے ان میں حضرت مولانا محمد اطہر نعیمی صاحب، مفتی محمد اطہر نعیمی صاحب کے فرزند محمد انفس نعیمی صاحب، نعت کونسل کے جناب محبوب احمد صاحب، حیدرآباد میں مقتدر عالم دین مفتی احمد میاں برکاتی صاحب، مسجد گلزار حبیب کی ایک پڑوسن خاتون زیتون بی بی جو عمرہ کے لیے گئیں اور وہیں وفات پا گئیں، جناب سید قمر نسیم کے خالو سسر عزیز الرحمن صاحب،
مسجد کے پڑوسی امین بیگ صاحب کا جواں سال بیٹا عبدالرحمن، پاکستان میں رہنے والے مگر محدث کبیر کے فرزند مولانا عطاء المصطفیٰ اعظمی طائف میں ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور متعدد افراد جو ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہماری ایک عدالت میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک کیس کو اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی ہوتی ہے تو منکرین ختم نبوت کو بھی آزادی دی جائے۔ منکرین ختم نبوت جو غیر مسلم ہیں، مرتد اور کافر ہیں، وہ اسلام کے نام پر وہ آزادی چاہتے ہیں۔ جب وہ مسلمان نہیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو غیر مسلم بتائیں۔ وہ اگر قرآن کے نام پر تفسیر کریں اور اس میں کفریہ باتیں سکھائیں، کیا اس کی آزادی دی جائے گی؟ جب وہ ہندوؤں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، پارسیوں کی طرح غیر مسلم نہیں ہے، یہ مرتد ہے۔ یہ اسلام کا نام لے کر کہتے ہیں، اپنی کتاب کو تفسیر کہنا چاہتے ہیں، قرآن کی تفسیر، اور اس میں کفریہ باتیں ڈالتے ہیں، تو ان کو کیسے آزادی دی جائے؟ پہلے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، اگر تسلیم کریں تو ان کو وہ آزادی کیسے دی جا سکتی ہے کہ وہ قرآن کا نام لے کر اس میں کفریہ باتیں اور لوگوں کو پڑھائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء اہل سنت مسلسل آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ قادیانی مذہب کی بنیاد توہین رسالت ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ توہین رسالت کے قانون کو کھوکھلا کرنا اور ختم کرنا، یہ اصل پروگرام ہے۔ اس پر ساری یہ باتیں ہو رہی ہیں غیروں کو خوش کرنے کے لیے۔ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن و سنت سپریم لا ہے۔ پھر ان قانون کو چھیڑنے کا کیا مطلب؟ اصل مقصد کیا ہے؟ تمام مسلمان آواز بلند کریں، جاگتے رہیں کہ آپ کے اس اسلامی ملک کا تشخص، آئیڈینٹی ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کا اسلامی تشخص ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کوئی مسلمان ہرگز گوارا نہیں کرے گا۔ ایسے کسی فیصلے کو مسلمان قبول نہیں کریں گے۔ ہم مسترد کرتے ہیں اس عدالت کو بھی اور اس کے ایسے فیصلوں کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ دین میں کسی طرح دخل نہ دیں۔ ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، عقائد کے معاملے میں کسی عدالت کے پابند نہیں ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ میں اس وقت اگر میری آواز کچھ گورنمنٹ کے افراد تک پہنچ رہی ہے تو میں بہت عرصے سے یہ آواز اٹھا رہا ہوں۔ قومی اسمبلی ہال میں اور سینٹ ہال میں تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر آویزاں ہے۔ وہ تصویر آویزاں ہے جس میں وہ جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ تصویر اوپر لگی ہے، سب نیچے بیٹھتے ہیں، قرآن بھی رکھتے ہیں اور سب کچھ۔ جوتوں والی تصویر ضروری ہے، اس کی جگہ بغیر جوتوں والی تصویر نہیں لگائی جا سکتی۔ ایک جگہ ان کی انگریزی لباس میں، دوسری جگہ ان کی مشرقی لباس میں ہے، لیکن دونوں میں جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ وہاں ایسی تصویر اگر آپ نے لگانی ہے تو ایسی لگا لیں جس میں کم از کم جوتے نہ پہنے ہوں، اب نیچے بیٹھے ہیں، قرآن بھی رکھا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ ذرا کچھ تھوڑا سا اس بارے میں توجہ فرمائیں۔ ایسی تصویر آویزاں کر لیں جس میں جوتے نہ پہنے ہوں، کیونکہ آپ نے کرنی ہے تو آپ کر لیں۔ آپ وہاں پر اللہ کا نام نہیں لکھ رہے، وہاں پر اور کچھ نہیں لکھ رہے، انہی کی تصویر لگا رہے ہیں تو کم از کم بغیر جوتوں کے تصویر لگا لیجئے۔ یہ بھی ایک التجا ہے۔ جامع مسجد گلزار حبیب میں رمضان میں ارادہ کیا سولر سسٹم لگانے کا۔ بجلی کا بل بہت زیادہ لاکھوں میں آنے لگ گیا۔
مسجد کی آمدنی نہیں ہے، تو اپیل کی گئی کہ سولر سسٹم لگانا ہے، تو اس کے لیے عطیات کے لیے اپیل کی گئی تھی۔ آپ میں سے بھی کوئی اگر اس میں حصہ لینا چاہے تو تعاون کرے تاکہ وہاں سولر سسٹم لگ جائے اور یہ جو بجلی کا بل لاکھوں میں آتا ہے اس سے جان چھوٹ جائے۔ اس حوالے سے آپ ضرور تعاون کیجیے گا۔ آخری بات جو کرنی ہے وہ یہ، میں اپنے تمام اہل سنت سے مخاطب ہوں، وہ تمام اہل سنت صحیح العقیدہ، آپ لوگوں کو لڑوایا جا رہا ہے، آپ کے اتحاد کو پارا پارا کیا جا رہا ہے، آپ کی قوت کو منتشر کیا جا رہا ہے، بکھیرا جا رہا ہے۔ کیوں کہ جب آپ اکٹھے ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ تو آپ کو اس طرح بکھیرنے کا، آپ کو پارا پارا کرنے، ٹکڑوں ٹولیوں میں بانٹنے کا اصل مقصد آپ کی قوت کو ختم کرنا ہے۔ کوئی اہل بیت کے حوالے سے، کوئی صحابہ کے حوالے سے، مختلف پلانٹڈ لوگ ہیں، ان کو شوشے دے دیے جاتے ہیں، الجھایا جا رہا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم سب کا ان پر اتفاق ہے کہ انہوں نے ہماری ترجمانی کی ہے۔ انہوں نے کوئی ہمیں مسلک یا وہ نہیں دیا ہے عقیدہ، انہوں نے اہل سنت کی صحیح ترجمانی کی، ان پر متفق۔ ان کی کتاب 10 عقائد کے حوالے سے موجود ہے، ان کے فتاویٰ موجود ہیں۔ آج نئی نئی باتیں کر کے لوگوں کے عقیدے صحیح ہیں مگر کسی ایک بات کو پکڑ کے ان کو اہل سنت سے خارج کرنا، کسی کو ناسبی بنانا، کسی کو تفضیلی بنانا، کسی کو خارجی بنانا، اور اس پر چھوٹی اگر فقہی اختلاف بھی ہے تو اس پر بھی دوسرے کے لیے ایسا رویہ اختیار کر لینا کہ وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا۔ تو یہ اگر ہم اسی طرح رہیں گے، بتائیے کیا حال ہوگا ہمارا۔ سیاسی طور پر ہمیں قبول نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ منافق نہیں ہے، یہ غلط بات قبول نہیں کریں گے، ان کو وہی چاہیے جو جی حضوری ہوں۔ وہاں ہم نے خود کو بھی اپنی کوئی ایسی قوت نہیں بنایا، آپس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، نتائج کیا نکلیں گے؟ تو میری تمام عوام اہل سنت سے گزارش، سوشل میڈیا کا غلط استعمال بند کیجیے، اپنے علماء کے خلاف باتیں لکھنا بند کیجیے۔ ہاں، اگر کسی میں کوئی ایسی بات نظر آئی ہے جو عقائد میں قابل گرفت ہے تو پہلے اس کے پاس جائیے، اس سے وضاحت لیجیے، ہو سکتا ہے اس کو سمجھ آ جائے کہ اس نے کہیں کوتاہی کی ہے، وہ درست کر لے۔ لیکن ہم اس کے لیے بالکل دیوار بن جائیں، اس کو اہل سنت سے ہی خارج کر دیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح عقیدے پر ہے، وہ اپنے عقیدے کا بیان کر رہا ہو اور ہم پھر بھی تسلیم نہ کرنا چاہیں، تو یہ رویہ کہاں لے جائے گا؟ میں تمام اکابر اصاغر علماء سے بھی اور عوام سے بھی اپیل کروں گا، ہوش میں آئیے، ہوش میں آئیے۔ اس وقت آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، سمجھیے بات کو، جو بات قابل گرفت ہے بالکل کریں مگر انداز کیا ہو۔ پہلے اتمام حجت کیجیے، تنقیح کیجیے، تفتیش کیجیے، جب سمجھ آ جائے کہ اگلا واقعی غلطی پر ہے پھر اظہار کر دیجیے، لیکن اس کا بھی طریقہ کیا ہے؟ وہ فقہی اختلاف ہے، وہ عقیدے کا اختلاف ہے، یا وہ شخصی اختلاف ہے؟ کیا ہے وہ؟ اس کے بغیر ہم جس کو چاہے اہل سنت سے نکال دیں، جس کو چاہے کسی کے 10 جرم معاف اور کسی کا چھوٹا سا جرم بھی معاف نہ کریں، یہ رویہ ہمیں بدلنا ہوگا۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت رہنا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے اکابر علماء جن پر ہمارا اتفاق ہے، ہم ان سے ہٹنے کو تیار نہیں، لیکن جہاں گنجائش ہے اصلاح کی، وہاں ہم کہتے ہیں نا، جہاں مرہم لگانا ہے وہاں نشتر لگا دیں، اور جہاں نشتر لگانا ہے وہاں مرہم لگائیں، تو یہ پالیسی تو چلے گی نہیں، اور اس طرح ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غیروں کو موقع نہ دیجیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے خدا را احتیاط کیجیے،
اور کوشش کیجئے کہ لوگوں کو توڑے نہیں جوڑیں جہاں تک ہو سکتا ہے. جہاں بات رعایت کی نہیں ہے وہاں رعایت نہ کریں، لیکن جہاں ہو سکتی ہے وہاں بھی ہم اگر یہی رویے اپنائیں گے تو کیا ہوگا. تو اس حوالے سے یہ آپ سے عرض کرنی تھی. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں خیر فرمائے. فلسطین کے لیے ہم سب کو سوچنا ہوگا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کی مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اور جو ظالموں کے غلط ارادے ہیں اللہ ان کو ناکام بنائے. پاکستان کی خیر ہو. بہت شکریہ. نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.